بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آپ سبھی کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے اہم معروضی سوالات و جوابات۔ تو دوستو، آج کے اس کلاس میں ہم ٹوٹل 100 سوالوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں یہ سبھی سوالات آپ کے UGC نیٹ امتحان کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوں گی۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، عجائب القصص کا مصنف کون ہے؟ بہادر شاہ، شاہ عالم، عطا حسین یا فضل احمد؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا شاہ عالم ثانی۔ عجائب القصص کے مصنف جو ہیں شاہ عالم ثانی ہیں۔ شاہ عالم ثانی نے عجائب القصص کو 1792 عیسوی میں تحریر کیا تھا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، صحیح زمانی ترتیب ان میں سے کیا ہوگا؟ تو دوستو، صحیح زمانی ترتیب جو ہے وہ ہو جائے گا آپ کا سی آپشن۔ سبرس کو ملا وجہ نے 1635 عیسوی میں تحریر کیا تھا۔ باغ و بہار 1802 عیسوی میں لکھی گئی ہے۔ فسانہ عجائب کو رجب علی بیگ سرور نے 1824 عیسوی میں تحریر کیا تھا، اور فسانہ آزاد کو پنڈت رتن سرسار نے 1880 عیسوی میں یہ لکھا تھا۔ تو اس اعتبار سے آپ کا صحیح جواب سی آپشن ہو جائے گا۔ چلیے جی، اگلا سوال دیکھیے گا، اردو کی پہلی نثری داستان کس دور میں لکھی گئی تھی؟ جی، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا آپ کا قطب شاہی دور۔ اردو کی پہلی نثری داستان قطب شاہی دور میں لکھی گئی ہے۔ ملا وجہ نے اسے لکھا تھا سبرس کو۔ سبرس کی یہاں بات ہو رہی ہے، تو صحیح جواب آپ کا بی آپشن ہو جائے گا۔ اگلا سوال، کربل کتھا کے بارے میں بتائیے گا، یہاں کون سا بیان درست ہے؟ جی، تو صحیح جو جواب ہے اس کا وہ ہو جائے گا آپ کا بی آپشن۔ کربل کتھا طبع ذات تصنیف ہے۔ اگلا سوال، کربل کتھا کے حوالے سے یہاں کچھ نکات دیے گئے ہیں، دیکھ لیجئے گا۔ یہ شمالی ہند کی پہلی نثری کتاب ہے۔ 1732-33 میں جو ہے نواب شرف علی خان کی فرمائش پر فضلی نے لکھا تھا، اور یہ داستان ملا واعظ حسین کاشفی کی تصنیف روضۃ الشہداء سے اخذ کیا گیا ہے۔ ایک سیکنڈ، اس کا صحیح جو جواب ہے وہ ڈی آپشن ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا۔ یہ طبع ذات نہیں ہے، کریکٹ کر لیجئے گا، ڈی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال، دل یتیموں کا شیشے سے نازک، بات کہتے میں پھوٹ جاتا ہے، دل پدر مردوں کا حباب نمن، مارتے پھونک ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ اشعار بتائیے گا کس کتاب میں آیا ہے؟ جی، تو یہ اشعار آیا ہے دوستو کربل کتھا میں۔
بی اس کا درست جواب ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا۔ میر امن کی باغ و بہار کا اسلوب کیا ہے؟ جی تو مقفع و مسجع اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ میر امن کے تعلق سے یہاں کچھ نکات دیے گئے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ تجریدی افسانہ بتائیے گا کیا ہوتا ہے؟ تو تجریدی افسانہ کہانی سے بے نیاز ہوتا ہے، یہ اس کا صحیح جواب ہے۔ کس زمرے کا تعلق افسانے سے ہے؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا سی آپشن، دو ہاتھ، سیاہ حاشیے، واردات اور کوکھ جلی، یہ افسانوں کا زمرہ ہے۔ دو ہاتھ راجندر سنگھ بیدی کا ہے، واردات جو ہے منشی پریم چند کا ہے، سیاہ حاشیے سعد حسن منٹو کا ہے، کوکھ جلی بیدی کا ہے۔ چلیے اس کے علاوہ آپ اے اور بی میں دیکھیں تو مکس دیا گیا ہے۔ اگلا سوال، ان میں صحیح زمرہ کون سا ہے؟ جی تو انتظار حسین، بانو قدسیہ، جوگندر پال اور سریندر پرکاش، یہ افسانہ نگار ہیں۔ پطرس بخاری انشائیہ نگار ہیں، احتشام حسین نقاد ہیں، غالب شاعر ہیں، عبداللہ حسین ناول نگار تو اسے تباہ سے ہیں غلط۔ اسی طرح سی اور ڈی میں بھی ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے کس ڈرامہ نگار کو ستارہ امتیاز سے نوازا تھا؟ تو امتیاز علی تاج اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ حکومت پاکستان نے امتیاز علی تاج کو ستارہ امتیاز سے نوازا تھا۔ امتیاز علی تاج کی پیدائش 1900 کو لاہور میں ہوئی ہے اور وفات 1970 کو قاتلانہ حملے کی وجہ سے۔ ان کا جو ڈرامہ ہے داخل نصاب UGC نیٹ کے، تو انہوں نے اس ڈرامہ کو 1922 میں لکھا تھا اور یہ ڈرامہ 1932 میں شائع ہوا ہے۔ اگلا سوال، انانیت پسند ادب کے نمونے اردو کے کس نثر نگار کے یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا مولانا ابوالکلام آزاد، 1888 سے 1958 والے ہیں یہ۔ اگلا سوال، ابوالکلام آزاد کا اخبار الہلال کہاں سے شائع ہوا تھا؟ تو کلکتہ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ کس ادیب نے ترکی زبان سے ناولوں اور کہانیوں کا ترجمہ کر کے اردو پڑھنے والوں کو ایک نئے رنگ سے روشناس کیا؟ تو سجاد حیدر یلدرم اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ یلدرم صاحب کے پیدائش وفات کے بارے میں بات کریں تو 1880 کو پیدا ہوئے تھے بجنور میں اور وفات 1943 کو ہوئی ہے لکھنؤ میں۔ چلیے اگلا سوال، خیالستان انہی کا ہے، سجاد حیدر یلدرم کا۔ بتانا ہے کہ یہ ادب کے یہ خیالستان کا تعلق ادب کے کس صنف سے ہے؟ تو افسانہ اس کا درست ہو جائے گا جواب۔ چلیے اگلا سوال، پروفیسر آزاد انشا پرداز ہیں، انہیں کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مشہور قول کن کا ہے؟
प्रोफیسر آزاد انشا پرداز ہیں، انہیں کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ قول مہدی افادی کا ہے، یہ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ مولانا محمد حسین آزاد کے تعلق سے کچھ اور بھی اقوال ہیں، ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کلیم الدین احمد نے مولانا محمد حسین آزاد کو کہا کہ محمد حسین آزاد کی تنقید کا سب سے بڑا عیب ان کی انشا پردازی ہے۔ کلیم الدین نے محمد حسین آزاد کی تنقید کا سب سے بڑا عیب ان کی انشا پردازی کو بتایا ہے۔ اور مولانا محمد حسین آزاد نے اردو تنقید نگاری کی بنیاد رکھی، مگر ٹیڑھی، پھر بھی یہ کیا کم ہے کہ انہوں نے بنیاد رکھی۔ تو یہ قول ہے ان کے تعلق سے ڈاکٹر احسن فاروقی کا۔ شبلی کا قول ہے آزاد کے تعلق سے کہ آزاد گپ بھی ہانک دیں، گپ ہانک دیں تو وہی معلوم ہوتی ہے۔ رام بابو سکسینہ کا قول ہے کہ محمد حسین آزاد نثر میں شاعری کرتے ہیں اور شاعری کرتے ہوئے نثر لکھتے ہیں، بقول رام بابو سکسینہ۔ کلیم الدین کہتے ہیں کہ مولانا محمد حسین آزاد کے دماغ تک انگریزی لالٹینوں کی روشنی نہ پہنچنے کی بات انہوں نے کہی تھی، کلیم الدین صاحب نے۔ آزاد میں تنقید کا مادہ بالکل نہیں تھا، یہ بات بھی کلیم الدین صاحب نے کہی تھی۔ رام بابو سکسینہ نے کہا تھا کہ آزاد کی عبارت میں بھاشا کی سادگی اور بے تکلفی، انگریزی کی صاف گوئی اور فارسی کی حسن کاری سب یکجان ہو گئی۔ یہ قول رام بابو سکسینہ کا ہے۔ کلیم الدین احمد کی تنقید پر کس مغربی نقاد کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا ڈی آپشن، ایف آرلیوس۔ کلیم الدین احمد کے تعلق سے بات کر لیتے ہیں، ان سے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو یہ متنازع نقاد کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں اردو ادب میں۔ ان کی تصانیف میں اردو شاعری پر ایک نظر، اردو تنقید پر ایک نظر، عملی تنقید، اردو زبان اور فن داستان گوئی، اقبال ایک مطالعہ، انیس ایک شاعر، سخن ہائے گفتنی، قدیم مغربی تنقید، میری تنقید ایک بازدید، تنقید کی بھول بھلیاں، ادبی تنقید کے اصول، اپنی تلاش میں ان کا خود نوشت ہے جو 1975 میں شائع ہوا۔ اس کے علاوہ تحلیل نفسی اور ادبی تنقید، تذکرہ عشقی، تذکرہ شورش، دیوان جہاں، کلیات شاد، ان سبھی تذکروں کو کلیم الدین احمد نے مرتب کیا۔ اور ایک ان کا انگلش میں کتاب ہے سائیکو انالیسس اینڈ لٹریری کرٹیسزم۔ اگلا سوال، قرۃ العین حیدر کے کس افسانے کی ہیروئن پہلی بار اپنے انٹلیکچول ڈائل سے نکل کر عورت کے پورے تہذیبی، جنسی اور احساسی روپ میں سامنے آتی ہے؟ تو صحیح جواب پت جھڑ کی آواز ہو جائے گا۔ ان کے حوالے سے بھی کچھ نکات ہیں، فٹافٹ ہم یہاں ذکر کر لیتے ہیں۔ قرۃ العین حیدر کی پیدائش 1927 عیسوی کو علی گڑھ میں، وفات 2007 عیسوی کو۔ قرۃ العین حیدر کی تحریروں میں جیمس جوائس اور ورجینا وولف کے اثر واضح طور پر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان کا ایک ناول ہے آخری شب کے ہم سفر، اس ناول پر انہیں 1990 عیسوی میں گیان پیٹھ کا ایوارڈ ملا ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کے افسانوی مجموعوں میں ستارے سے آگے، یہ پہلا افسانوی مجموعہ ہے ستاروں سے آگے جو 1947 میں شائع ہوا۔ اس کے علاوہ شیشے کے گھر، پت جھڑ کی آواز، روشنی کی رفتار، جگنوؤں کی دنیا۔ روشنی کی رفتار یہ UGC نیٹ کے نصاب میں شامل ہے، اس میں ٹوٹل 17 نہیں 18 افسانے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کلیات آئینہ جہاں، قندیلچی، یہ سبھی جو ہیں ان کے افسانے مجموعے۔ ان کے ناولوں کے بارے میں بات کریں تو میرے بھی صنم خانے پہلا ناول، سفینہ غم دل، اس کے علاوہ آگ کا دریا، آخر شب کے ہم سفر، کار جہاں دراز اور گردش رنگ چمن اور چاندنی بیگم۔ یہاں یاد رکھنے کی چیز یہ ہے کہ چاندنی بیگم جو ہے یہ کسی بھی شعرا کے شعر کے ٹکڑے سے اس کا عنوان نہیں لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے جتنے بھی ناول ہیں وہ کسی نہ کسی شعرا کے شعر کے ٹکڑے سے لیے گئے ہیں۔ چلیے سوال 18، پارسی اسٹیج کا پہلا دستیاب ڈرامہ ان میں سے کون سا ہے؟ پارسی اسٹیج کا پہلا دستیاب ڈرامہ، جی تو وہ ہو جائے گا آپ کا خورشید۔ پارسی اسٹیج کا پہلا دستیاب ڈرامہ خورشید ہو جائے گا۔ اس کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ 19ویں صدی کے آخری میں پارسی اردو تھیٹر کی ابتدا ہوئی تھی
اور پارسی اسٹیج کا پہلا دستیاب ڈرامہ بھائی سہراب جی پٹیل کا خورشید ہے جو 1881 عیسوی میں شائع ہوا، اور یہ گجراتی ڈراموں کا اردو ترجمہ ہے خورشید۔ پارسی اسٹیج پر پہلی بار ڈاکٹر بھاؤ جی لاٹ کا لکھا ہوا راجا گوپی چند اور جالندھر 1853 عیسوی میں پیش کیا گیا۔ خورشید 1881 عیسوی میں یہ شائع ہوا۔ یہ اردو کا پہلا ڈرامہ ہے جس میں اردو نثر کا باقاعدہ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ پہلا ڈرامہ ہے اردو نثر کا جس میں اردو نثر کا باقاعدہ طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ ویسے اردو کا پہلا ڈرامہ جو ہے حبیب اندر صبا ہے امانت لکھنوی کا جو منظوم ہے، تو یہ اردو نثر کا پہلا ڈرامہ ہے خورشید۔ اس کے علاوہ جو ہے ڈرامے کے ارتقاء میں پارسی تھیٹروں کا اہم رول رہا ہے، اور جو ہے پروفیسر مسعود حسن رضوی کے مطابق اردو کا پہلا عوامی ڈرامہ جو ہے اندر صبا ہے جسے عوامی اسٹیج پر پیش کیا گیا ہے، اور یہ منظوم ڈرامہ ہے جیسا کہ میں نے ابھی کہا۔ اور آغا حسن امانت یہ اردو کے پہلے ڈرامہ نگار تسلیم کیا جاتے ہیں۔ چلیے اگلا سوال، افضل اور پروین آغا حشر کے کس ڈرامے کے کردار ہیں؟ تو افضل اور پروین آغا حشر کشمیری کے ڈرامہ سلور کنگ کے یہ کردار ہیں۔ ان کے حوالے سے بھی کچھ نکات ہیں۔ آغا حشر کشمیری جو سلور کنگ ہے یہ 1910 عیسوی میں شائع ہوا۔ ڈرامہ سلور کنگ یہ ہنری اینتھر کے انگریزی ڈرامے سے لیا گیا ہے۔ اور سلور کنگ مختلف عنوانات سے اسٹیج بھی ہوا جیسے کہ نیک پروین، شہید ناز، پاک دامن، اچھوتا دامن۔ سلور کنگ میں 3 ایکٹ اور 13 مناظر ہیں۔ اگلا سوال، آغا حشر کشمیری کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو آغا حشر کشمیری یہ پیدا ہوئے تھے بنارس میں 1879 عیسوی کو۔ وفات ان کی حیدرآباد میں 1935 عیسوی کو ہوئی ہے۔ آغا حشر کشمیری کو آپ کو معلوم ہوگا اردو ڈرامے کے شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ ان کے حوالے سے بھی کچھ نکات ہیں، یہاں بات کر لیتے ہیں۔ اصل نام ان کا آغا محمد شاہ تخلص حشر کرتے تھے۔ والد کا نام آغا محمد غنی شاہ تھا۔ آغا حشر کی کلیات 7 جلدوں میں ہیں۔ آفتاب محبت ان کا پہلا ڈرامہ ہے۔ آغا حشر کشمیری کی پہلی نظم ہے شکریہ یورپ، اور یہ انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں پہلی بار انہوں نے اسے پیش کیا تھا۔ ان کے مشہور ڈراموں میں مرید شک، مہاراستین، سلور کنگ، شہید ناز، میٹھی چھری، خواب ہستی، سفید خون، صید ہوس، خوبصورت بلا، یہودی کی لڑکی جو آپ کے UGC نیٹ کے نصاب میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ انوکھا مہمان، عورت کا پیار، دل کی پیاس، آنکھ کا نشہ، رستم و سیراب، ترکی ہور، دل کی آگ، چنڈی داس اور مدھر مرلی، یہ سبھی ان کے مشہور ڈرامے ہیں۔ چلیے سوال 21 ہے، آگرہ بازار پہلی بار کس سن میں شائع ہوئی تھی بتائیے گا۔ تو ابھی آگرہ بازار جو ہے 1954 عیسوی میں جو ہے کھیلا گیا تھا پہلی مرتبہ، تو صحیح جواب آپ کا ہو جائے گا بی آپشن، اور 54 میں شائع بھی ہوا ہے۔ حبیب تنویر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ یہ پیدا ہوئے تھے 1923 عیسوی کو رائے پور میں، بھوپال میں ان کا انتقال 2009 عیسوی کو۔ فٹافٹ بات کریں گے کیونکہ 100 سوالوں کو حل کرنا ہے۔ ڈرامہ آگرہ بازار نذیر اکبر آبادی کی زندگی پر لکھی ہوئی یہ ڈرامہ ہے۔ ڈرامہ آگرہ بازار 1954 عیسوی میں جامعہ ملیہ اسلامیہ پر اسٹیج پر پہلی بار پیش ہوا، اور حبیب تنویر نے اپنا ڈرامہ آگرہ بازار کا انتساب آدمی کے نام کیا ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی 23 منظوم کلام اس ڈرامے میں پیش کیے گئے ہیں۔ وہ کون سے ڈرامے آپ یہاں دیکھ لیجئے گا، اس سے سوال بن سکتے ہیں۔ تو پہلا ہے نظم شہر آشوب پیسہ، یہ سبھی نذیر کی نظمیں ہیں۔ مفلسی، خوشامد، تربوز، جنم کنہیا، تل کا لڈو، بلدیو جی کا میلہ، دید بازی، کور برتن، روٹی پتنگ، اکبر آباد، رچ کا بچہ، غزل، ہولی، آگرے کی تیراکی، آدمی نامہ جو مخمس کی حیت میں ہے۔ اس کے علاوہ پیٹ، زر، سراپا، مہادیو کا بیا اور ککڑی، یہ سبھی جو ہیں نذیر اکبر آبادی کے نظمیں ہیں۔ سوال نمبر 22 ہے، بیدی کی کون سی کہانی ایک مغویہ عورت کی خوبصورت کہانی ہے؟ راجندر سنگھ بیدی آپ کو معلوم ہوگا، یہ پیدا ہوئے تھے 1915 عیسوی کو، اور وفات 1984 عیسوی کو۔ یہ ان کا داخل نصاب افسانی مجموعہ ہے اپنے دکھ مجھے دے دو، جو 1965 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ تو بیدی کا وہ افسانہ ہو جائے گا آپ کا لاجونتی۔ یہ لاجونتی جو ہے یہ اپنے دکھ مجھے دے دے ہی میں شامل ہے۔ ان کے حوالے سے بھی کچھ نکات ہیں تو بات کر لیتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے کہا ان کا داخل نصاب ثانی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو ہے، 1965 میں شائع ہوا،
اور اس کا انتساب جو ہے اس افسانے مجموعہ کو راجندر سنگھ بیدی نے آل احمد سرور کے نام کیا ہے، اور اس میں جو افسانے شامل ہیں وہ 9 ہیں۔ پہلا ہے لاجونتی، اس کے علاوہ جوگیا، ببل، لمبی لڑکی، اپنے دکھ مجھے دے دو، ٹورمین سے پرے، حجام الہ آباد کے دیوالا اور یوکلپٹس۔ اس افسانے کے مشہور کردار آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے اگلے سوال دیکھتے ہیں۔ کرش چندر کے کس افسانے میں بمبئی کی برسات ایک حور کی عنصر کے طور پر موجود ہے؟ تو بھوت اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ کرش چندر کے حوالے سے بھی مختصر بات کر لیتے ہیں۔ کرش چندر کے پہلے مجموعہ طلسم خیال جو 1939 میں شائع ہوا، شکست ان کا پہلا ناول ہے جو 1943 میں شائع ہوا۔ اس کے علاوہ علی عباس حسین نے کرش چندر کے ناول شکست کو ڈی ایچ لارنس کا تتبع کہا ہے، اور عزیز احمد کا قول ہے کم سے کم ایک اردو ناول ترقی پسند تحریک نے ایسا پیدا کیا جو اردو زبان کے بہترین ناولوں میں شمار کیے جانے کے لائق ہے، اور وہ کرش چندر کا شکست ہے۔ یہ عزیز احمد کا خوبصورت قول ہے۔ کرش چندر کا داخل نصاب افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں جو 1948 میں شائع ہوا۔ اس میں ٹوٹل 10 افسانے شامل ہیں۔ کرش چندر نے تقسیم ہند کے موضوع پر یہ افسانوی مجموعہ لکھا تھا، 1947 میں شائع، 48 میں ہوا ہے۔ ہم وحشی ہیں پشاور ایکسپریس کے نام سے لاہور سے شائع ہوا، اور یہ فصدات سے متعلق ہے۔ اس میں جو افسانے شامل ہیں 10 آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اندھے، لال باغ، امرتسر آزادی سے پہلے، امرتسر آزادی کے بعد، پشاور ایکسپریس، ایک طوائف کا خط، جیکسن، دوسری موت، دل کا چراغ، لالا گھاسے ٹارا، یہ سبھی افسانے شامل ہیں۔ اس میں کرش چندر کی پیدائش نومبر 1914 عیسوی کو، وفات 1977 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ سوال نمبر 24 ہے، قحط بنگال کے موضوع پر لکھا ہوا کرشن چندر کے افسانہ کون سا ہے؟ نکڑ، انداتا، آدھے گھنٹے کا خدا، یا پھر 2 فرلانگ لمبی سڑک؟ تو صحیح جواب آپ کا بی آپشن انداتا ہو جائے گا۔ قحط بنگال پر لکھا گیا یہ افسانہ ہے انداتا، کرش چندر کے افسانوی مشہور افسانوں میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ تقسیم ہند پر لکھے گئے افسانوں میں دوسری موت، جانور، لال باغ، جیکسن، برہمن، طواف وغیرہ ہیں۔ سوال نمبر 25 ہے، عشق پر زور نہیں اور خدمت گار، یہ دونوں افسانے بتائیے گا کس سے منسوب ہے، ان میں سے کس کی ہیں؟ تو صحیح جواب عصمت چغتائی ہے۔ ان کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں مختصر۔ عصمت چغتائی اگست 1915 میں پیدا ہوئی، وفات 1991 عیسوی کو ممبئی میں، اور ضدی ان کا پہلا ناول ہے عصمت کا، جس میں 16 ابواب پر مشتمل ہے یہ ناول۔ ٹیڑھی لکیر جو آپ کے یو جی سی نیٹ کے نصاب میں شامل ہے، لکھا انہوں نے 1944 میں، شائع ہوا 1945 میں۔ اور یہ شائع کہاں ہوا؟ تو نیا ادارہ لاہور سے یہ شائع ہوا ہے، نیا ادارہ لاہور میں ہے، وہیں سے یہ شائع ہوا ہے۔ 3 منزلیں ہیں اس میں، 43 ابواب ہیں، اور کچھ ایڈیشن میں بھی جو ہے اس کے کچھ اور بھی ایڈیشن ہوئے ہیں جس میں 41 ابواب دیکھنے کو ملتے ہیں، تو 41 والا بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ ان کے کچھ اور ناولیں ہیں جیسے کہ معصومہ، سودائی، دل کی دنیا، عجیب آدمی، جنگلی کبوتر، کاغذی ہے، پیرہن، باندی، 3 اناڑی۔ اس کے علاوہ دوستو ایک قطرہ خون، نقلی، راج کمار، اور ان کے افسانے مجموعوں کے بارے میں بات کریں تو کلیا ان کا پہلا افسانوی مجموعہ جو 1941 میں شائع ہوا۔ اس کے علاوہ چوٹے آپ کا یو جی سی نیٹ میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات چھوئی موئی، 2 ہاتھ، شیطان، اچھا 2 ہاتھ وہاں راجندر سنگھ بیدی کے ساتھ میں نے بتایا تھا، تو یہ 2 ہاتھ عصمت کا ہے، یہاں کر لیجئے گا۔ چلیے اس کے علاوہ شیطان جو ہے، بدن کی خوشبو، دھانی بانکمن، امر بیل، تھوڑی سی پاگل، آدھی عورت، آدھا خواہ، دوزخی، یہ انہوں نے اپنے عظیم بھائی چغتائی کے لیے خاکہ لکھا ہے، اور ان کا ایک رپورتاج ہے بمبئی سے بھوپال تک۔ تو سوال نمبر 26 ہے، ڈرامہ انارکلی میں انارکلی کا اصل نام کیا ہے؟ تو دوستو ڈرامہ انارکلی میں انارکلی کا اصل نام نادرا ہوتا ہے۔ ڈرامہ انارکلی کے حوالے سے اوپر ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا، اور بھی کچھ یہاں نکات دیے گئے تو اس کے بارے میں ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ امتیاز علی تاج نے ڈرامہ انارکلی کا انتساب پطرس بخاری کے مشورے پر اپنی بیوی حجاب اسماعیل کے نام کیا ہے۔ ان کی بیوی ہیں حجاب اسماعیل، یہ مشورہ دیے تھے پطرس بخاری، انہی کے مشورے پر انہوں نے اپنے بیوی کا نام کیا ہے اس کا انتساب۔ اور یہ ڈرامہ 3 ایکٹ اور 13 مناظر پر مشتمل ہے، اس کے بارے میں ہم لوگوں نے کئی دفعہ ذکر کر لیا ہے، تو فٹافٹ بڑھ جاتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ امتیاز علی تاج کے کچھ مشہور ڈرامے ہیں جن سے سوالات بنتے ہیں، اس کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں۔ قرطبہ کا قاضی
है चेचक के दाग, कमरा नंबर 5 उल्लू की ज़बान, अमन व सुकून, पृथ्वी राज, किस्मत, पोरस, यास्मिन, रत्नावली, दुल्हन जहां आरा, गुंगी जोरू, रोशे आदाब, शेख बरादरान, शाहजहां, हरीम कल्ब, उनके अब्बा सैदो सैयाद, वर्जीना, खुशी, सिर्फ कानों के लिए, चच्चा छक्कन वगैरह हैं। इम्तियाज़ अली ताज के हवाले से यहाँ कुछ निकात हैं। लाहौर से एक रिसाला इन्होंने कहकशा शाया किया था, 1918 ईस्वी में जारी किया, और इनके पैदाइश के बारे में तो ऊपर जिक्र हो ही गया है। अगला सवाल कौन सा ड्रामा मोहम्मद हसन का नहीं है इनमें से? तो ज़ोद पश्चिमा मोहम्मद हसन का नहीं है, यह अब्दुल माजिद दरियाबादी का है। ज़ोद पश्चिमा मोहम्मद हसन के मशहूर ड्रामों के बारे में बात किया जाए तो महल सारा, पैसा और परछाई, फुटपाथ के शहजादे, कोहरे का चांद, मोम के बुत, सच का जहर, मोर पंखी, नक्शे फरियादी, दारा शिको, शिकस्त, गोशाए आफिया, सोने की जंजीरें, सुर्ख पर्दे, ये सभी मोहम्मद हसन के मशहूर ड्रामे हैं। सवाल नंबर 28, गालिब के खतूत का पहला मजमुआ कौन सा है? तो ये सिंपल सा सवाल है, उदय हिंदी इसका सही जवाब हो जाएगा। इनके हवाले से बात कर लेते हैं। उदय हिंदी को इन्होंने 1878 ईस्वी में लिखा था, और ये गालिब के इंतकाल के 4 महीने पहले 1878 ईस्वी में 68 ईस्वी में शाया हुआ। उदय हिंदी में खतूत 162 हैं, और इसका उदय हिंदी का दिबाचा आले अहमद सुरूर ने लिखा, और उदय हिंदी को हकीम गुलाम रज़ा खान ने मुरत्तब किया है। इनका दूसरा मजमुआ है उर्दू मौला, 1869 में शाया हुआ, और इसमें 472 खतूत शामिल हैं। उर्दू मौला के खतूत को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसके अलावा रकात गालिब, नादिर गालिब, ये सभी गालिब के ही हैं। इनके हवाले से इम्पोर्टेंट ये है कि रकात गालिब में फ़ारसी में कहे गए खतूत का मजमुआ 15 खतूत इसमें शामिल हैं। नादरात गालिब 47 खतूत का मजमुआ है, और इसमें नबी बख्श हकीर के नाम से ख़त हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। और निकात गालिब ये उर्दू ज़बान में फ़ारसी कवायद है। सवाल नंबर 29 है, 1897 ईस्वी में इनमें से कौन सी किताब शाया हुई थी? कौन सी मशहूर किताब शाया हुई थी? तो मशहूर किताब है आपका यादगार गालिब। ठीक है, यादगार गालिब 1897 ईस्वी में शाया हुई हाल ही की ये किताब है। यादगार गालिब जो है ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल किताब है। मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी पर जो है ये लिखा गया है, हाली ने लिखा था। यादगार गालिब में हाली ने गालिब के बारे में लिखा है कि अगरचे शायर के हैसियत से उन्होंने शराब की जा बजा तारीफ़ की है, मगर उसको बहुत बुरा जानते थे और अपने इस फेल पर सख्त नादिम थे, बावजूद उसके कि उन्होंने कभी अपने इस फेल को छुपाया नहीं। रशीद हसन खान का कौल है मुक़द्दमा शेर व शायरी के ताल्लुक़ से कि मुक़द्दमा शेर व शायरी की तरह यादगार गालिब को भी अपने मौजू पर बुनियादी किताब की हैसियत हासिल है। ये खूबसूरत कौल रशीद हसन खान का है। सवाल नंबर 30, अपने नज़मों में जुम्मन, वफ़ाती, सल्लू और बुद्धू जैसे अलाइम का इस्तेमाल किसने किया? तो अकबर इसका सही जवाब हो जाएगा। इनके ताल्लुक़ से बारे में बात करें तो इनके पैदाइश 1846 को इलाहाबाद में, वफ़ात 1921 ईस्वी को। दाग और हीरा अकबर इलाहाबादी का तनक़ीदी मज़मून है, और इनके हवाले से कुछ कौल हैं, जैसे कि जलवे दरबार दिल्ली को हामिद काश्मीरी ने इनफरादी रंग की नज़्म कहा। अकबर की नज़र कौम की मेराज पर भी थी और कौम की तकदीर पर भी। ये कौल रशीद अहमद सिद्दीकी का है। अकबर रिवायती होते हुए बागी और बागी होते हुए इस्लाही, ये भी रशीद का कौल है। हाली माजी के, अकबर हाल के और इकबाल मुस्तकबिल के शायर करार दिए जा सकते हैं, ये भी रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। अगेन इन्हीं का कौल है कि उर्दू अदब में तंज़ुर ज़राफ़त का सलीक़ा व सहीफ़ा गालिब और अकबर का दिया हुआ है। अकबर शोहर परस्त बीवी को पब्लिक पसंद लेडी पर तरजीह देते हैं, ये भी रशीद अहमद सिद्दीकी का ही कौल है। आले अहमद सुरूर का कौल है कि अकबर मुशाक गज़ल गो और रिवायती गज़ल गो सूफ़ी थे, और ये अकबर इलाहाबादी के दाखिल नसाब ये नज़में हैं।
اکبر الہآبادی کے مشہور نظموں میں تعلیم نسواں، نظم قومی، برق کلیسا، جلوہ دربار دہلی، ایک بوڑھا نحیف و خستہ زار، گرمی بحث میں انور نے یہ اکبر سے کہا، دورے کوہ لب ساحل سے جو گزری، ایک موج درخت چڑھ پہ ہے، قائم تو استوار بھی ہے، دریا کی روانی دوتی تریا ہوا میں اڑتی دیکھی، چاہا جو میں نے ان سے طریق عمل پر وائز، پانی کا بہاؤ فرضی لطیفہ، ایک مسمی بدن، گاندھی نامہ، کرزن صبا، آبل ڈور، مستقبل، مدرسہ علی گڑھ، اکبر الہآبادی کے سبھی نظمیں ہیں۔ چلیے اگلے سوال دیکھیے گا، مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں قدم راؤ کی حیثیت بتائیے گا کیا ہے؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا راجا۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کے تعلق سے یہاں کچھ کردار دیے گئے ہیں۔ قدم راؤ ہیرا نگر کا رہنے والا راجا رہتا ہے۔ پدم راؤ قدم راؤ کا وزیر ہے۔ اکھر ناتھ جوگی ہے۔ دھنور بید اور امر بید کا ذکر مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں ملتا ہے، جس کی مدد سے راجا کی روح طوطے میں اکھر ناتھ منتقل کر دیتا ہے۔ قدم راؤ پدم راؤ اردو زبان کی پہلی طبعزاد مثنوی ہے، اور یہ بہمنی دور کے پہلے شاعر فخر الدین نظامی کی تخلیق ہے۔ احمد شاہ بہمنی کے دور میں یہ مثنوی لکھی گئی، اور اس کا تعارف جو ہے سب سے پہلے نصر الدین ہاشمی نے کرایا، اور اس کا نام بھی انہوں نے تجویز کیا تھا۔ جمیل جالبی نے اسے ترتیب دے کر 1973 عیسوی میں شائع کیا تھا، اور یہ انجمن ترقی اردو پاکستان کراچی کے جانب سے شائع ہوا ہے۔ اس کا دوسرا ایڈیشن بھی ہوا ہے قدم راؤ پدم راؤ کا 1979 عیسوی کو، اور جمیل جالبی نے مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کا انتساب بابائے اردو کے نام کرتے ہوئے ایک فارسی کا مشہور مقولہ استعمال کیا ہے، وہ ہے حق بحقدار سید۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں اشعار کی تعداد 1032 ہے، اور اس کا نسخہ عمر یافعی کے پاس تھا، اور اس کا زبان جو ہے کافی مشکل ہے، اور اس میں گجری اردو کا عکس دیکھنے کو ملتا ہے، اور یہ ہندی اور مقامی اس میں الفاظ ملتے ہیں۔ چلیے سوال نمبر 32 ہے، اسد اللہ کس دکنی شاعر کا اصلی نام ہے؟ تو وہ ہو جائے گا غواصی نہیں، ملا وجہی ہو جائے گا، ڈی آپشن۔ وجہی کے تعلق سے بات کریں تو وجہی نے 4 بادشاہوں کا دور دیکھا۔ ان کی پیدائش 1566 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات 1659 عیسوی کو۔ وجہی نے یہ سبرس لکھا عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر، مولوی عبدالحق نے اسے 1932 عیسوی میں شائع کیا ہے۔ چلیے سوال نمبر 33 ہے، مثنوی پھول بند میں بادشاہ خواب میں ان میں سے کس کو دیکھتا ہے؟ تو صحیح جو جواب ہے وہ ہو جائے گا درویش۔ مثنوی پھول بند کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں مختصراً۔ پھول بند 1655 میں لکھی گئی، اس میں 1744 اشعار استعمال ہوئے، عشقیہ مثنوی ہے، طبعزاد نہیں ہے۔ احمد حسن دبیر ادریسی کے فارسی قصہ بساطین الانس سے اخذ کیا گیا ہے۔ سید احمد خاں ہنر نے اس مثنوی کے جواب میں نیا درپن لکھی، اور یہ جو ان کے مصنف ہیں شیخ فخر الدین، تو ان کا اصل نام محمد مظہر الدین تھا، والد کا نام شیخ فخر الدین، یہ اصل نام جو ہے ان کا محمد مظہر الدین ہے، ٹھیک ہے۔ اور نشاطی جو ہیں عبداللہ قطب شاہ کے درباری شاعر تھے، اور مثنوی پھول بند میں قطب شاہ کے مدح میں 38 اشعار انہوں نے لکھا، اور 39 صنعتیں اس میں استعمال ہوئی ہیں، اور اس میں 6 قصے ہیں، 3 ضمنی اور 3 مرکزی، اور یہ سبھی مثنوی پھول بند کے کردار ہیں۔ کنچن پٹن کے بادشاہ خواب میں درویش کو دیکھتا ہے، درویش ملک خراسان کے پردھان کا بیٹا، کشمیر کا بادشاہ گل و بلبل کو انسانی روپ میں لاتا ہے، بلبل گل سمن بر ہمایوں فل ملک آرا، اس کے علاوہ جوگی وغیرہ یہ سبھی اس کے کردار ہیں۔ چلیے سوال نمبر 34، مصرع اولا سے شعر مکمل کیجیے۔ پیا باج ایک تل جیا جائے نا۔ تو صحیح جواب ہو جائے گا پیا باج پیالہ پیا جائے نا، محمد قلی قدس شاہ کا یہ شعر ہے۔ چلیے اگلا سوال، سبرس کا قصہ کس مقام پر واقع ہے؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا سیستان اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ سبرس کے حوالے سے ہم لوگوں نے بہت بات کر لیا ہے، تو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سر سید نے لندن کا سفر کا آغاز ہندوستان کے کس شہر سے کیا تھا؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا بنارس۔
سید نے لندن کے سفر کا آغاز ہندوستان کے شہر بنارس سے کیا اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے سید حامد اور سید محمود اور ان کے خادم بھی گئے تھے۔ 1869 میں گئے، واپس 1870 میں آئے تھے، اور واپس آنے کے بعد رسالہ تہذیب الاخلاق 1870 میں ہی انہوں نے جاری کیا تھا۔ اور مسافران لندن ان کا جو ہے داخل نصاب سفر نامہ ہے، اور 12 قسطوں میں یہ سائنٹیفک سوسائٹی میں شائع ہوا ہے، اور یہ سبھی کچھ نکات ہیں۔ چلیے اگلا سوال۔ اے ترک غمزہ زن کے مقابلے نشتہ دردیدہ ام خلیدہ و در حال نشتہ، یہ غزل اردو کے کس ڈرامے میں استعمال کی گئی ہے، بتائیے گا۔ تو انارکلی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ ڈرامہ انارکلی میں 3 ابواب ہیں، عشق، رقص، موت، اس کے بارے میں بھی ذکر اوپر ہو گیا ہے، 13 مناظر ہیں۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں فٹافٹ۔ کون سا سفر نامہ ابن انشا کا نہیں ہے ان میں سے؟ تو دوستو جاپان چلو ابن مجتبیٰ حسین کا انشا کا نہیں ہے، اور یہ مجتبیٰ حسین کا سفر نامہ 1983 عیسوی میں شائع ہوا۔ ابن بطوطہ کے تعاقب میں یہ داخل نصاب ہے، 1964 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ چلیے کالم کے بارے میں بتائیے، کون سا 2 صحیح زمرہ ہے؟ تو کالم کے بارے میں 2 صحیح زمرہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ کالم میں ایک معمولی سی بات کو غیر معمولی طریقے سے پیش کرنے کو کالم نگار کا ہنر تسلیم کیا جاتا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ ایک اخبار میں ایک کالم ہو، بلکہ کسی بھی اخبار میں بیک وقت کئی کالم ہو سکتے ہیں۔ تو 20 ہی صحیح جواب تیسرا ہو جائے گا۔ ذیل میں اصناف کے اعتبار سے صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا، ABC۔ خدا کی بستی خود شوق صدیقی کا، ناول اداس نسل عبداللہ کا، بستی انتظار حسین کا، ایک لڑکی خواجہ احمد عباس کا، افسانوی مجموعہ الاؤ سہیل عظیم آبادی کا، بابا لوگ غیاث احمد گدی کا، ایک لڑکا، یہ سی والا جو زمرہ نظم کا ہے، بی والا زمرہ افسانوی مجموعوں کا، چکلے ساحر کا ہے، اور حویلی مخدوم کا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ یہاں ڈی میں دیکھیے گا تو 4 پائی رشید احمد صدیقی کا انشائیہ، تماشا گھر اقبال مجید کا، افسانوی مجموعہ کسان جوش ملی آبادی کا نظم ہے۔ تو اس اعتبار سے مکس دیا گیا ہے، ڈی غلط ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا۔ سن وفات کے لحاظ سے بتائیے یہاں صحیح ترتیب کیا ہوگا؟ جی، تو سن وفات کے لحاظ سے صحیح ترتیب ہو جائے گا آپ کا دوسرا۔ رتن ناصر سر کی وفات جو ہے 1902 عیسوی میں ہوئی ہے، نذیر احمد کی 1913، مرزا ہادی رسوا کی 1931۔ تو اس اعتبار سے دوسرا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال۔ ذیل میں 2 زمرے صنف کے اعتبار سے صحیح ہیں۔ تو صنفی اعتبار سے آپ کا اے اور بی صحیح جواب ہو جائے گا۔ سودا ذوق محسن کاکوروی یہ قصیدہ نگار کے زمرے میں آتے ہیں۔ دبیر انیس خلیق جو ہیں یہ مرثیہ نگار کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ کا
صحیح جواب اے اور بی دوسرا ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ہر ایک خار ہے گل، ہر گل ہے ایک ساغر عیش، ہر ایک دشت چمن، ہر چمن بہشت نظیر۔ یہ شعر ذوق کے رائع قصیدہ کس جز سے اخذ کیا گیا ہے؟ تو تشبیب اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ یہ شعر ضیاء نشاد اگر کیجیے اسے تحریر سے اخذ کیا گیا ہے اور یہ تشبیب کا جز ہے، اور اسے بہادر شاہ ظفر نے ذوق نے بہادر شاہ ظفر کے بیماری ستیابی پر انہوں نے لکھا تھا، پیش بھی کیا تھا انہیں۔ چلیے، اردو کا ابتدائی زمانہ بتائیے گا کس کی کتاب ہے؟ تو اس کا صحیح جواب شمس الرحمن فارقی ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، ذیل میں دو زمرے مکمل شعر کی حیثیت سے کون سے صحیح ہے؟ ساتھ ہی ساتھ بتائیے گا یہ کن کے اشعار ہیں؟ جی، تو سی اور ڈی صحیح جواب ہو جائے گا۔ چوتھا، غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا، دم کی جانے کا نہایت غم رہا، سنتے ہیں لیلا کے خیمے کو سیاح، اس میں مجنوں کا ولے ماتم رہا۔ میر تقی میر کے یہ اشعار ہیں۔ اگلا سوال، جمیلہ کس شہزادی کی ماں کا نام ہے؟ تو دوستو جمیلہ جو ہے وہ بقاولی کی ماں کا نام رہتا ہے۔ چلیے جی، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے دو زمرے شاعر اور ان کی نظم کے لحاظ سے صحیح ہیں، بتائیے گا کون سا صحیح زمرہ ہے؟ جی دوستو، تو صحیح جواب آپ کا ہو جائے گا اے اور سی۔ اکبر الہ آبادی کے برق کلیسہ فرض لطیفہ دربار دہلی، میرا جی کے کلر کا نغمہ محبت، جاتری اور سمندر کا بلاوا ہو جائے گا۔ باقی بی اور ڈی میں دیکھے تو مکس سے دیا گیا ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرح۔ ذیل میں دو زمرے صحیح ہیں، بتائیے گا کون سا صحیح زمرہ ہے؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا دوسرا آپشن بی اور سی۔ رخصت آمد بین یہ مرثیے کے جز ہیں، تشبیب گریز حسن طلب یہ قصیدے کے جز ہیں، قصیدے کے اجزاء ترکیبی میں آتے ہیں، تو اس اعتبار سے بی سی صحیح جواب دوسرا ہوگا۔ اگلا سوال، ذیل میں دو زمرے صنف کے لحاظ سے صحیح ہیں، بتائیے کون سا صحیح جواب ہوگا؟ تو آب حیات، گلشن بخار، نکات الشعراء، نکات الشعراء، خامکانہ جب، طبقات الشعراء، یہ آپ کے تذکروں کے زمرے ہو جائیں گے، دوسرا اے اور بی۔ آب حیات مولانا محمد حسین آزاد کا ہے، گلشن بختار شیفتہ کا ہے، نکات الشعراء میر کا ہے، خامخانہ جاوید لالا شری رام کا، طبقات الشعراء قدرت اللہ شوق یا قاسم، قدرت اللہ شوق کا میرے خیال سے، تو اس اعتبار سے بھی رائٹ آپشن آپ کا ہو جائے گا۔ آب حیات جو ہے یا مولانا محمد حسین مقدمہ شعر و شاعری یہ حالی کا ہے، تو اس اعتبار سے یہ تنقیدی کتاب ہے، تذکرہ کا ہے، تو اس اعتبار سے ہاں غلط ہو جائے گا۔ اور شعر الرجم شبلی کا ہے، اسابات خرابے میں اختر الایمان کا ہے، تو اس اعتبار سے ہاں ڈی غلط ہو جائے گا۔ یہ اسابات خرابے میں خود نوشت اور شعر الرجم تنقیدی کتاب ہے۔ چلیے اگلا سوال، سید مجیب الرحمن کس ادیب کا نام ہے؟ تو صحیح جواب دوست ہو جائے گا سہیل عظیم آبادی۔ ان میں کون سا شاعر عبداللہ قطب شاہ کے دربار کا ملک الشعراء تھا؟ تو صحیح جواب غواصی ہو جائیں گے۔ بات کریں غواصی کی تو ان کا اصل نام شیخ حسین بہاؤالدین تھا اور تخلص غواصی کرتے تھے، کنیت ان کا ابو محمد تھا۔ اور غواصی کی مصنوعیوں کے بارے میں بات کریں تو سیف الملک بدیع الجمال 1625 عیسوی میں تحریر کیا تھا انہوں نے، مینا ستونتی طوطی نامہ 1639 عیسوی میں انہوں نے لکھا تھا۔ اور شیخ بہاؤالدین غواصی مثنوی سیف الملک بدیع الجمال جو ہے
یہ 1625 میں انہوں نے لکھا تھا، یاد رکھے گا، پوچھا جاتا ہے، اور یہ الف لیلہ کے نثری دستان سے اخذ کیا گیا ہے۔ غواصی جو ہے عبداللہ قطب شاہ کے دربار کے ملک و شعرا تھے۔ چلیے، غلو بلبل کا گرم ہے بازار، اس چمن میں جدھر نگاہ کرو، بتائیے گا یہ شعر کن کا ہے؟ تو ولی دکنی صحیح جواب ہو جائے۔ ولی کے بارے میں بات کریں تو ولی محمد ان کا اصل نام، لقب شمس الدین، پیدائش ان کی 1668، وفات 1720، والد کا نام شریف محمد تھا۔ ولی کا پہلا مثنوی ہے بغیر عنوان کے، اس میں اشعار کی تعداد 31 ہے۔ اس کے علاوہ 10 تعریف شعر صورت، اس مثنوی میں صورت کی تعریف انہوں نے کیا، اور اس میں اشعار 47 ہے۔ ولی نے صورت کو باب المکہ کہا ہے، یہ بھی پوچھا جاتا ہے۔ کلیات ولی کو 1833 میں گارسا دتاسی نے فرانسیسی زبان میں شائع کیا، اور اسے نور الحسن ہاشمی نے 1989 میں شائع کیا تھا، اور اس کا پیش لفظ محمود الہی نے تحریر کیا ہے۔ ولی کے متعلق یہ چند اشعار ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ان کے حوالے سے کچھ اقوال بھی ہیں، آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اس پر جو ہے میں نے شارٹ ویڈیو بنایا ہے، تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں ولی کے متعلق جو اقوال ہیں۔ چلیے سوال نمبر 3 پر دیکھیے گا، امانت نے اودھ کے کس نواب کا عہد دیکھا تھا؟ تو صحیح جواب واجد علی شاہ ہو جائے گا۔ امانت کے حوالے سے آپ کو معلوم ہی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ چلیے، جوگر کس ڈرامے کا کردار ہے، بتائیے گا؟ تو یہ ہو جائے گا امانت لکھنوی کا اندر صبا۔ ڈرامہ اندر صبا میں کل 8 کردار ہیں، جن میں 4 پریوں کا گلفام، جس پر سبز پری اختر نگر کے لال محل کی چھت پر سوتا ہوا دیکھ کر عاشق ہو گئی تھی۔ یہ سبھی کی پکھراج پری، نیلم پری، لال پری، تینوں بھی راجہ اندر کی سبھائیں کی رقاصائیں ہوتی ہیں، اور یہ سبھی کچھ ہے۔ کالا دیو جو سبز پری کے کہنے پر گلفام کو سوتے میں اٹھا لاتا ہے، اور لال دیو جو راجہ اندر کو گلفام کے بارے میں خبر دیتا ہے۔ تو یہ پوچھے جاتے ہیں کبھی کبھی۔ چلیے سوال نمبر 55 ہے، ان میں سے کون آغا حشر کا ہم عصر نہیں ہے؟ تو نروان جی مہروان جی نہیں ہیں۔ آغا حشر کشمیری کے ہم عصروں میں احسن لکھنوی، نارائن پرساد طالب بنارسی، رونق بنارسی، حسینی میاں سری، محمد عبداللہ، غلام علی دیوانہ، یہ سبھی ہیں۔ سوال نمبر 56 ہے، ان میں سے کون سا آغا حشر کشمیری کا ڈرامہ نہیں ہے؟ تو پردہ غفلت نہیں ہے، عابد حسین کا ڈرامہ ہے۔ اگلا سوال، ڈرامہ انارکلی میں انارکلی کے بہن کا نام کیا ہے؟ تو سریہ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال، حبیب تنویر کے ڈرامہ آگرہ بازار میں اردو کے کس مشہور شاعر کا ذکر ہوا ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے اوپر خوب ذکر کیا، نذیر اکبر آبادی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ ان میں سے کون سا مجموعہ محمد حسن کا نہیں ہے؟ پیسہ اور پرچھائی، یہ کیا ہے؟ ایک سیکنڈ، یہ سی نہیں ہوگا، ڈی آپشن ہوگا، کاغذ کا فن۔ کاغذ کا فن جو ہے یہ کرش چندر کا افسانہ ہے، محمد حسن کا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ سبھی مور پنکھی تماشا سے محمد حسن کے ہیں۔ چلیے محمد حسن کے ڈرامے دیکھ لیتے ہیں تاکہ کنفیوژن نہ ہو تو بھی بہتر ہے۔ تو پیسہ اور پرچھائی، میرے اسٹیج ڈرامے، کوہرے کا چند، تماشا اور تماشائی، مور پنکھی، زحاق، عمر خیام، خون کے دھبے، یہ سبھی ان کے ڈرامے ہیں۔ اگلا سوال، لکھنؤ کا عوامی اسٹیج ان میں سے کس کی کتاب ہے؟ بتائیے گا کس کی تصنیف ہے؟ جی، تو یہ ہے محمد مسعود حسن رضوی ادیب کا لکھنؤ کا عوامی اسٹیج۔ یہ شائع ہوا ہے تقریباً 1957 عیسوی میں۔ چلیے اگلا سوال، اور دوستو
اس کتاب میں اندر صبا کے بارے میں تحقیقی باتیں انہوں نے بیان کی ہیں، اور یہ کتاب 2 حصوں میں ہے۔ صحیح جوڑ کی یہاں نشاندہی کیجیے، ان میں کون سا صحیح جواب ہوگا؟ تو صحیح جواب کو معلوم ہوگا شبنمستان۔ شبنمستان یہ فراق گورکھپوری کا ہے۔ شابیاتے جو ہے اختر شیرانی کا نہیں ہے، صمد یار خاں ساغر نظامی کا ہے، ساغر نظامی۔ سنبل و سلاسل یہ جیگر کا نہیں، آپ کو معلوم ہوگا جوش کا ہے، اور اس کے علاوہ آتش گل یہ جگر کا ہے۔ چلیے اگلا سوال۔ غربت کا لفظ کس شاعر کے کلام میں بار بار آیا ہے؟ تو فانی بدایونی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ فانی بدایونی کے کلام میں غربت کا لفظ بار بار دیکھنے کو ملتے ہیں۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے۔ حسرت کا سلسلہ تلمس کس شاعر تک پہنچتا ہے؟ صحیح جواب ہو جائے گا مومن خاں اور مومن۔ جیل میں لکھی ہوئی نظموں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ تو پتھر کی دیوار۔ یہ ہے علی سردار جعفری کا۔ ان کی پیدائش 1913 عیسوی کو بلرام پور میں ہوئی اور وفات 2000 عیسوی کو ممبئی میں۔ علی سردار جعفری کے بارے میں بات کریں تو ان کی غالب کی مثنوی چراغ دور کا سومناتھ خیال کے نام سے انہوں نے ترجمہ کیا، اور انہوں نے رسالہ گفتگو کا اجرا بمبئی سے کیا تھا۔ ان کے مجموعوں میں جو ہے پہلا پرواز ہو جائے گا، پوچھا جاتا ہے نئی دنیا کو سلام، آج کل زیادہ سوالات بن رہے ہیں علی سردار جعفری کے مجموعے سے، تو یاد رکھیے گا جذبی کے مجموعے سے بھی سوالات بنتے ہیں جو UGC سینٹ کے نصاب میں شامل ہیں، لیکن بنتے ضرور ہیں۔ خون کی لکیر، اس کے علاوہ امن کا ستارہ، ایشیا جاگ اٹھا امپورٹنٹ ہے، یہ زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ پتھر کے دیواریں، خبر، پیراہن شرر، لہو پکارتا ہے، یہ تو بہت مشہور ہے، یہ ان کا آخری مجموعہ ہے، اور یہ ترانہ جمہوریہ۔ چلیے سوال نمبر 65 دیکھیے۔ اردو شاعری میں سب سے زیادہ متروک الفاظ استعمال کرنے والے ان میں سے کون ہیں؟ تو صحیح جواب نظیر ہو جائے گا۔ اگلا سوال۔ اسماعیل میرٹھی نے کس نظم قدیم شاعری کے بناوٹی انداز کا مذائقہ اڑایا تھا؟ تو صحیح جواب جو ہو جائے گا دوستو اس کا جریدہ عبرت ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال۔ جدیدیت نے کس تصور کو خاص اہمیت دی تھی؟ تو حیت و مواد کے وحدت کو۔ جدیدیت آپ کو معلوم ہوگا 1960 عیسوی کے آس پاس اس کا رجحان سامنے آیا تھا۔ اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں فٹافٹ، کیونکہ اسے سوال بنتے ہیں۔ تو شمس بن فاروقی جو ہیں جدیدیت کے سب سے بڑے حامی ہیں، اور جدیدیت کے رجحان کو عام کرنے میں شمس بن فاروقی کے زیر نگرانی ایک رسالہ نکلتا تھا شب خون، اور شب خون کے ساتھ ایک کلام حیدری کی ادارت میں نکلنے والا رسالہ آہنگ نے بھی جدیدیت کے رجحان کو اہم کردار بخشا ہے۔ اور جدیدیت جو ہے یہ ڈرون، نتشے، فرائڈ، مارکس اور آئنسٹائن وغیرہ کے مغربی ادیبوں کے اثر سے پروان چڑھا۔ جدیدیت جو ایک رجحان یا رویہ ہے، اس کا خمیر وجودیت اور تجریدیت سے تیار ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا اس کا جو ہے اس کا رجحان جو ہے، اس کا خمیر جو وجودیت اور تجریدیت سے تیار ہوا ہے، یہ سبھی چیزیں ہیں۔ جدیدیت کی ایک پہچان جو ہے علامتی اور اشاراتی اسلوب بھی ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا۔ راجندر سنگھ بیدی کے اس افسانے کی نشاندہی کی جس میں پہلی بار اساطیری پورے توانا انداز میں کہانی کا ٹوٹ حصہ بنتا ہے۔ جی تو صحیح جواب اس کا ہو جائے گا گرہن۔ گرہن اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ محمد حسین آزاد کی تمثیل انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا کس انگریز مصنف کی تمثیل سے یہ اخذ کیا گیا ہے؟ تو جوزف ایڈیشن اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال۔
किस सिन्फ को एक जेबी निगर खाना यानी पॉकेट थिएटर का नाम दिया गया है? तो ये भी आपको मालूम होगा, नावल इसका सही जवाब हो जाएगा। रेडी फ्यूचर के बारे में बताइएगा दोस्तों, सही जुमरा क्या है? तो दोस्तों रेडियो फीचर का 2 सही जुमरा हो जाएगा। रेडियो फीचर रेडियो टॉक और रेडियो ड्रामे की मिली जुली शक्ल है, और रेडियो फीचर में मौजू के साथ साथ सुर्खी को भी दिलचस्प होना चाहिए। ए और डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल दावा दलील का सवाल है। दावा है अलीगढ़ तहरीक एक मुस्लिहाना तहरीक थी, और दलील है इसलिए कि इसमें अंग्रेज़ों के साथ सुलह के साथ रहने की तरगीब दी गई थी। तो दोस्तों ये दोनों बातें दुरुस्त है, दावा सही और दलील भी दुरुस्त। अगला सवाल आरियाई ज़बान का अहद वस्ता किस ज़माने को कहा जाता है? फटाफट बताइएगा। तो सही जवाब इसका हो जाएगा आपका पहला। आपको मालूम होगा, पहला कदीम, दूसरा वस्ती और तीसरा जदीद। तो कदीम जो है ये 1500 कबल से 500 कबल ये मसीह तक का ज़माना है। वस्ती जो है दूसरा वो हो जाएगा 500 कबल से 1000 ईस्वी तक का ज़माना, और जदीद जो है 1000 ईस्वी से ताहाल है। ठीक है, चलिए अगला सवाल मुहावरा बताइएगा, इसकी सने इशात क्या है? जी, तो नून मीम राशिद का पहला शेरी मजमुआ है, और ये शाया हुआ दोस्तों 1941 ईस्वी में पहला शेरी मजमुआ है। चलिए अगला सवाल, इसके अलावा जो है नून मीम राशिद के मजमुए से सवालात बनते हैं, तो बात कर लेते हैं। दूसरा इनका मजमुआ है ईरान में अजनबी। तीसरा है ला इंसान 1969 में शाया हुआ। गुमान का मुमकिन 1977 में शाया हुआ। तो इनके हुस्न कूज़ागर ये इसमें 4 हिस्से हैं। तो पहला हिस्सा जो है ला इंसान में शामिल है, और दूसरा तीसरा चौथा जो है गुमान का मुमकिन में शामिल है। सवाल नंबर 75 आयात व नगमात किस शायर का शेरी मजमुआ है? बताइएगा। जी, तो सही जवाब जोशमली आबादी हो जाएगा। अगला सवाल एक गिरजा एक खंदक किसका अफसानी मजमुआ है? तो ये भी सिंपल सा सवाल है, सही जवाब हो जाएगा कृष्णचंद्र। अगला सवाल झेल में से 2 जुमरे तसनीफ के किरदार के लिहाज से सही हैं, 2 सही जुमरे की पहचान कीजिए। तो ज़ैनुल मुल्क महमूदा और ताजुल मुल्क ये मसनवी गुलजार नसीम के किरदार हैं दोस्तों। फिरोज शाह, नजमुन्निसा और माए रुख ये मसनवी सहरुल बयान के किरदार हैं। तो इस एतबार से तीसरा ए और डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल नज़्म मुफलिसी की हैयत बताइएगा क्या है? जी दोस्तों, तो नज़्म मुफलिसी के बारे में हम लोगों ने ऊपर खूब जिक्र किया, मुखम्मस की हैयत में यह है। चलिए अगला सवाल झेल में 2 जुमरे सही, इनमें से बताइएगा दूसरा ही जुमरा कौन सा है? जी दोस्तों, तो खान आरज़ू मीर तकी मीर दबिस्तान दहली के शोरा हैं। मीरा जी नून मीम राशिद और क़य्यूम नज़र का ताल्लुक़ जो है हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ है। तो इस एतबार से सी और डी सही जवाब का पहला हो जाएगा। सवाल 80 झेल में 2 जुमरे दुरुस्त और 2 गलत, 2 सही जुमरे की पहचान कीजिए। जी दोस्तों, तो महमूद शिरानी, मसूद हसन खान, सैयद सुलेमान नदवी, शौकत सब्ज़ारी, मसूद हसन खान और मौलाना मोहम्मद हसन ये लिसानियात के झेल में आते हैं। तो इस एतबार से बी सी आपका राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा। अगला सवाल उमराव जान अदा का पहला मुजरा किसके यहाँ होता है? बताइएगा। तो नवाब शुजात अली खान के यहाँ होता है। चलिए अगला सवाल रानी सतवंती और दीद बानो किस मसनवी किरदार हैं? रानी सतवंती और दीद बानो, जी तो ये मसनवी फूल बन के किरदार हैं। अगला सवाल झेल में से 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत, 2 सही जुमरे की पहचान कीजिए। तो जमील मजहरी का हो जाएगा जुम्बिश से मेरे खामे अफसो तराज की, और दबीर का हो जाएगा जैगम डकारता हुआ निकला कचार से। ए और सी आपका राइट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। अगला सवाल असनफ के तबार से 2 सही जुमरा बताइएगा।
جی، تو چوتھا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اے اور سی۔ لال باغ، تین عورتیں، غول نغمہ اور ڈولی، تو یہ افسانے ہیں، افسانے کے زمرے ہیں۔ سی والا جو زمرہ ہے یہ نظموں کا ہے۔ لال باغ جو ہے کرش چندر کا افسانہ ہے، تین عورتیں خواجہ احمد عباس کا، غول نغمہ جیلانی بانو کا، اور ڈولی جو ہے یہ خالدہ حسین کا ہے۔ حویلی مخدوم کا نظم تنہائی فیض کا، کسان جوش کا، چکے نہیں چکلے ہیں، تو یہ شاعر کا ہے۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ صحیح ترتیب ان میں سے بتائیے گا۔ ناولوں کا صحیح ترتیب پوچھا گیا۔ جی دوستو، تو ناولوں کا صحیح ترتیب آپ کا ہو جائے گا سی، 1874، فسانہ 1880، ملک العزیز ورزینہ 1888، اور راؤ جنیدہ 1899۔ چلیے اگلا سوال۔ حلقہ ارباب ذوق کا پہلا جلسہ کس کے گھر پر منعقد؟ اب آپ لوگ یہ مت کہیے کہ سر اتنا جلدی کیوں آپ کرا رہے ہیں، کیونکہ اب تک آپ اچھے سے تیاری آپ کی ہو گئی ہوگی، تو اسی لیے میں جو ہے وقت کم ہے، اس لیے میں جو ہے فٹافٹ جو ہے سوال کو حل کرنے کا کوشش کر رہا ہوں، تاکہ اس سے آپ کا بھی وقت بچے گا۔ جی، تو صحیح جواب اس کا ہو جائے گا نصیر احمد جامعی، دوسرا اس کا صحیح جواب ہے۔ اس کے بھی بارے میں ہم لوگوں نے اوپر ذکر کیا ہے۔ اگلا سوال، ذیل میں دی گئی تصانیف کے مصنفین کی نشاندہی کیجیے۔ یہ تھوڑا الٹا پھلٹا ہے، دیکھ لیجئے گا، یہاں اے کا یہاں دوسرا دیا گیا ہے، اور دوسرے میں اے جو ہے یہاں پہ ہے، تیسرے میں اے آپ کے یہاں ہے، چوتھے میں اے آپ کے یہاں پہ ہے، تو آپ یہاں دیکھ لیجئے گا اچھے سے۔ تو دوستو، قدامہ ابن جعفر کا کتاب الخراج وضاحت الکتاب، ابن رشید کا العمدہ ہو جائے گا، اور رضو سمرقندی کا چاہر مقالہ، عبد القاہر جیلانی کا اسرار البلاغت۔ اس کے علاوہ ان کا دلائل الاعجاز بھی ہے، اور بھی بہت مشہور ہے، تو چوتھا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال، دعویٰ ہے قصیدہ ایک اعلیٰ صنف سخن ہے، اور دلیل دی گئی ہے کہ اسے سن کر بادشاہ انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا تیسرا، دعویٰ صحیح اور دلیل غلط ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اگلا سوال، ذیل میں دیے ہوئے شعراء میں سے کس کا مدفن دلی میں نہیں ہے، بتائیے گا۔ تو میر تقی میر کا مدفن لکھنؤ میں ہے، اس کے علاوہ ان سبھی کا جو ہے مدفن جو ہے دلی میں ہے۔ اگلا سوال، ایسا سور بے ملال اور ایسا شکور بے زوال کے عام ہیں عطیات اس کے اور مسرت بخش ہیں بلیات اس کے، نثری ٹکڑا بتائیے گا کس کتاب سے اخذ کیا گیا۔ تو یہ نثری ٹکڑا آپ کے کربل کتھا میں آیا ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ دارالترجمہ سے وابستہ مترجمین کے دو زمرے صحیح بتائیے گا کون سا ہے۔ تو خلیفہ عبدالحکیم عبدالعلیم شرف، پروفیسر محمد مجیب ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے عبدالماجد دریابادی، مرزا عادل رسوا اور جوش ملیحمدی۔ بے اور دال تیسرے میں ہے، تیسرا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال، تمام دنیا باغی ہے، بادشاہ خدا سے، تمول افلاس سے، مصلحت انصاف سے، اور اب جو کچھ باغی ہے وہ بھی باغی ہوگا، سب کو باغی ہو جانے دو، انارکلی میں یہ مکالمہ کس کا ہے؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا سلیم۔ سوال نمبر 93، ہاں سنبھل جا اب کے زورا اہل دل کے آب ہیں، کتنے طوفان تیری کشتی کے لیے بےتاب ہے۔ اس شعر پر جوش ملی آبادی کی کون سی نظم ختم ہوتی ہے؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا کسان۔ اگلا سوال، چھوڑوں گی نہ میں ہند کی تاریخ فضا کو، جب تک نہ انہیں خواب سے مردہ گرا خواہ۔ یہ اشعار بتائیے گا اقبال کس نظم سے لیے گئے ہیں؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا شعاع میں، 3 حصوں میں ہے یہ۔ اگلا سوال، ان میں کون سی بولی او کا لہجہ نہیں رکھتی ہے؟ یہاں بتانا ہے کون سا بولی ہے جو او کا لہجہ نہیں رکھتی ہے۔ تو ہریانوی۔ اس کے علاوہ برج بھاشا، قنوجی، بندیلی، یہ او کا لہجہ، ہریانوی اور کھڑی بولی جو ہے یہ آپ کا آ کا لہجہ رکھتی ہیں، آ کا لہجہ رکھنے والی بولیاں ہیں۔ چلیے اگلا سوال، یہ کس کا خیال ہے کہ لٹریچر کی سب سے بڑی خوبی یہ کہ وہ جذبات انسانی کو حرکت میں لائے؟
تو نیاز فتح پوری اس کا صحیح جواب ہو جائے گا. نیاز فتح پوری ہوگا یا مولانا محمد حسین آزاد ہوگا؟ جی نیاز فتح پوری ہی ہوگا میرے خیال سے. یہ کس کا خیال ہے کہ لٹریچر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ جذبات انسانی کو حرکت میں لائے. یہ مجھے تو نیاز فتح پوری ہی لگ رہا ہے. جی نیاز فتح پوری کا ہی ہے صحیح جواب اس کا جی میں ہو جائے گا. چلیے اگلا سوال دیکھیے. روشن ہے اس طرح دل سوزاں میں داغ ایک، اجڑے نگر میں جیسے چلے چراغ ایک. یہ بتائیے گا کس شاعر کا ہے؟ جی تو یہ ہو جائے گا میر درد. چلیے اگلا سوال. کس شاعر نے مختلف علوم و فنون کی اصطلاحات کو بڑی خوبی کے ساتھ اپنے قصائد میں برتا ہے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ذوق ہو جائے گا. اگلا سوال. آواز نہیں قید میں زنجیر کے ہرگز، ہر چند کے عالم ہوں، عالم میں ہوں، عالم سے جدا ہوں. یہ شعر بتائیے گا کن کا ہے؟ جی دوستو تو یہ شعر ہے خواجہ میر درد کا. بڑھتے ہیں آج کے آخری سوال کی طرف. انیس کا مرثیہ آج شبیر پہ کہ عالم تنہائی ہے. لکھنؤ سے دہلی پہنچا تو کس نے کہا کہ انیس نے خواہ مخواہ پورا مرثیہ لکھا، یہی ایک مصرع کافی تھا؟ تو شیفتہ. صحیح جواب اس کا شیفتہ ہو جائے گا. تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں. تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں.